बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीन तिल्क आयातुल कुरआन व किताबिन मुबीन हुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तासीन ये कुरान और वाज़ेह और रोशन किताब की आयतें हैं। ये उन ईमानदारों के लिए असर तपा हिदायत और जन्नत की खुशखबरी है जो नमाज को पाबंदी से अदा करते हैं और ज़कात दिया करते हैं और यही लोग आखिरत क़यामत का भी यकीन रखते हैं। इसमें शक नहीं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते गोया हमने खुद उनकी कारस्तानियों को उनकी नजर में अच्छा कर दिखाया है, तो ये लोग भटकते फिरते हैं। यही वो लोग हैं जिनके लिए क़यामत में बुरा अजाब है और यही लोग आखिरत में सबसे ज्यादा घाटा उठाने वाले हैं। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको तो कुरान एक बड़े वाकिफकार हकीम की बारगाह से अता किया जाता है। वो वाकया याद दिलाओ जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लड़के बालों से कहा कि मैंने अपनी बाईं तरफ आग देखी है, एक जरा ठहरो तो मैं वहां से कुछ राह की खबर लाऊं या तुम्हें एक सुलगता हुआ आग का अंगारा ला दूं ताकि तुम तापो। गरज जब मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के पास आए तो उनको आवाज आई कि मुबारक है वो जो आग में तजल्ली दिखाता है और जो उसके गिर्द है, और वो खुदा जो सारे जहान का पालने वाला है, हर ऐब से पाको पाकीज़ा है। ए मूसा, इसमें शक नहीं कि मैं जबरदस्त हिकमत वाला हूँ, और हाँ अपनी छड़ी तो जमीन पर डाल दो। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा कि वो इस तरह लहरा रही है
گویا وہ زندہ اژدہا ہے، تو پچھلے پاؤں بھاگ چلے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تو ہم نے کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں، ہمارے پاس تو پیغمبر لوگ ڈرا نہیں کرتے، مطمئن ہو جاتے ہیں، مگر جو شخص گناہ کرے پھر گناہ کے بعد اسے نیکی توبہ سے بدل دے تو البتہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں۔ ہاں، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو کہ وہ سفید براق ہو کر بے عیب نکل آئے گا۔ یہ 2 معجزے من جملہ 9 معجزات کے ہیں جو تم کو ملیں گے۔ تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بدکار لوگ ہیں۔ تو جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والے معجزے آئے تو کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور باوجود کہ ان کے دل کو ان معجزات کا یقین تھا مگر پھر بھی ان لوگوں نے سرکشی اور تکبر سے ان کو نہ مانا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو کہ آخر مفسدوں کا انجام کیا ہوا، اور اس میں شک نہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور دونوں نے خوش ہو کر کہا خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو اپنے بہتیرے ایماندار بندوں پر فضیلت دی، اور علم و حکمت جائیداد منقولہ غیر منقولہ سب میں سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور کہا لوگوں ہم کو خدا کے فضل سے پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں دنیا کی ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ یقینی خدا کا صریحی فضل و کرم ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے لشکر جنات اور آدمی اور پرند سب جمع کیے جاتے تھے تو وہ سب کے سب مثل کھڑے کیے جاتے تھے۔ غرض اس طرح لشکر چلتا یہاں تک کہ جب ایک دن چیونٹیوں کے میدان میں آ نکلے تو ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام اس کی اس بات سے مسکرا کر ہنس پڑے اور عرض کی پروردگارا مجھے توفیق عطا فرما کہ جیسی جیسی نعمتیں تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل فرمائی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں اور میں ایسے نیک کام کروں جسے تو پسند فرمائے، اور تو اپنی خاص مہربانی سے مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرما۔ اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کے لشکر کی حاضری لی تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو اس کی جگہ پر نہیں دیکھتا، یا واقع میں وہ کہیں غائب ہے؟ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔